اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اپنے سلسلے درس بخاری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ سن سکیں گے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور معتبر و معتمد شروحات کی روشنی میں آپ یہ سماعت کر سکیں گے، آپ یہ جان پائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ان احادیث کریمہ کے پیش نظر کیا مراد پوشیدہ تھی۔ گزشتہ سلسلوں میں آپ نے احادیث کریمہ کی ضرورت و اہمیت کو سماعت کیا اور اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کی صحیح کا کچھ مختصر تعارف ہوا۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم بخاری شریف کے پہلے باب سے ابتدا کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا مقبولیت تھی، اس کے بارے میں سماعت فرمائیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو ہمیشہ تلاش کیا، آپ کی سیرت کے اوپر عمل کرتے رہے اور حدیثیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا براہ راست کلام ہے ان کی خدمت کرتے رہے۔ تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام تو خود ہی بلند ہونا ہی تھا۔ چنانچہ آپ کے معاملات کو بہت سارے لوگوں نے بیان کیا جو اللہ تبارک و تعالی نے خوابوں کی صورت میں لوگوں کے اوپر منکشف فرمائے۔ وراق کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب کے اندر حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے تو امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمۃ اللہ علیہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ جہاں حضور نبی علیہ السلام کے قدم مبارک پڑتے تو آپ کے قدموں کے نشانات کے اوپر پیچھے پیچھے آتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا قدم رکھا کرتے تھے۔ اور معبرین سے جب اس کی تعبیر میں نے سننے کی کوشش کی، پوچھنے کی کوشش کی، تو مجھے بتایا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہائی متبع سنت تھے۔ جیسا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا آپ بالکل ہی ویسا ہی کرتے تھے۔ اور یہ معاذ اللہ کوئی بے ادبی کی بات نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشانات پر اپنے قدم رکھنے کا خواب آنا یا اس طرح کی کیفیت خواب میں دکھائی جانا، کیونکہ بسا اوقات خواب کے اندر جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے تعبیر بالکل اس کے اپوزٹ ہوتی ہے، یا اس کی تعبیر میں کچھ اس بات کی طرف اشارے کر دیے جاتے ہیں کہ جس سے دیکھنے والے پر بات روشن ہو جاتی ہے کہ دکھایا کیا جا رہا ہے۔ تو اس خواب کے اندر یہ اشارہ کر دیا گیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ متبع سنت ہیں۔ تاریخ بغداد کے اندر ایک واقعہ اور بھی درج ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں محمد بن اسماعیل بخاری کے پاس جا رہا ہوں۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم وہاں جاؤ اور جا کر میرا سلام بھی کہنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقبولیت حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیسی تھی، ان واقعات سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ عبد الواحد بن آدم رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہا ہوں۔ عبد الواحد فرماتے ہیں کہ میں نے چند دن کے بعد یہ سن لیا کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ وصال فرما گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر میں نے جب تحقیق کی، وہ دن کہ جب مجھے حضور نبی علیہ السلام کا خواب آیا تھا، آپ کی میں نے زیارت کا شرف حاصل کیا، اصحاب رسول بھی ساتھ تھے، اور حضور نبی علیہ السلام امام بخاری کا انتظار فرما رہے تھے، اس دن کو بھی ذہن میں رکھا، اور اپنی تحقیق سے مجھے یہ پتا چلا کہ جس رات مجھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آئے کہ آپ امام بخاری کا انتظار کر رہے ہیں، اسی رات میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کی برکت بیان کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ امام بخاری علیہ رحمت اللہ الوالی کی نماز جنازہ کے بعد جب آپ کی قبر پر مٹی ڈال دی گئی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک طویل مدت تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر مبارک سے خوشبو آتی رہی، اور لوگ دور دور سے آ کر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پاک پر مٹی بطور تبرک لے جاتے رہے، اور یہ واقعہ طبقات شافعیہ کے اندر درج ہے۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کے مزار پر جا کر اکتساب فیض کرنا اور برکات و رحمت کو سمیٹ لینا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ پر اور آپ کے مزار پاک پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں بھی امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات سے تا حیات فیضیاب ہوتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی آئیے اب ناظرین، بخاری شریف میں پہلا باب امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا درج فرمایا اس کے بارے میں سماعت فرمائیے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلے جو کتاب لکھی ہے وہ کتاب الوحی کے نام سے ہے، اور اس کے اندر جو باب آپ نے باندھا ہے اس کا نام دیا باب کیف کان بدء الوحی۔ بخاری کا جو پہلا باب ہے وہ بدء الوحی کے نام سے ہے، یعنی وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ وحی آیا کیسے کرتی تھی۔ اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی حوالے سے کلام فرمایا اور ذکر کیا کہ وحی کی ابتدا کیسے آیا کرتی تھی، اور وحی آنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا، اور وحی نازل ہونے کے وقت حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیفیات کیا ہوتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اس حوالے سے کیا آراء ہیں، انہیں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا۔ اس باب کی ابتدا میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک آیہ مبارکہ کو ذکر فرمایا۔ اصل میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز یہ ہے کہ جب کسی باب کی ابتدا فرماتے ہیں تو پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیہ مبارکہ ذکر فرماتے ہیں جس کا تعلق اس باب سے ہوتا ہے، اور کبھی اسی آیہ مبارکہ جو آپ نے درج فرمائی ہوتی ہے اسی پر اکتفا فرما لیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف آیت مبارکہ پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ آثار صحابہ، اقوال تابعین، ائمہ فتاوی کے ارشادات وغیرہ سے اس کی تائید بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پوری صراحت کے ساتھ آپ حدیث کو ذکر فرماتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ حدیث لے کر آتے ہیں
وہ معلق سند کے ساتھ ہوتی ہے۔ معلق سے مراد وہ حدیث مبارک جس کی سند کے شروع کے اندر کوئی راوی حذف کر دیا جاتا ہے، خواہ یہ حذف بعض کا ہو یا کل کا ہو۔ کل کا حذف مثلا حدیث بیان کرتے ہوئے یوں کہہ دیا جائے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا، اور کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغیر سند کے ہی حدیث مبارکہ کو ذکر فرما دیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں ہوتی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس حدیث کی سند نہیں ملی یا آپ کو اس کی سند یاد نہ تھی۔ حدیث کی سند بھی ملی، یاد بھی تھی، ویسے ہی آپ نے اسے ذکر نہیں کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی کبھار ایک باب کے تحت کثیر حدیثیں لے آتے ہیں اور کبھی فقط ایک ہی حدیث ذکر کر دیتے ہیں، اور یہ آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کے اس ترجمۃ الباب کے مناسب حدیث مل بھی رہی ہو اور ہوں بھی آپ کی شرائط کے اوپر، ورنہ بس ایک آیت پر ہی اکتفا فرما لیتے ہیں۔ اور کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کے بعین ہی الفاظ یا ہم معنی الفاظ کو عنوان بنا لیتے ہیں اور عنوان بنا کر اس بات کی طرف اشارہ فرما دیتے ہیں کہ مجھے اپنی شرائط پر حدیث نہیں ملی، البتہ ترجمۃ الباب سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حدیث میری شرائط پر اگرچہ پوری نہیں اترتی لیکن پھر بھی لائق حجت ہے۔ جب ایک حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ متعدد مقامات پر ذکر فرماتے ہیں تو ان کا مقصود اس حدیث مبارک سے متعدد مسائل پر استدلال ہوتا ہے، یعنی ہر جگہ سند بھی جدا ذکر کرتے ہیں اور جو اس سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں وہ بھی پہلے جو اخذ کیا تھا اس سے جدا گانا ہوتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ترجمۃ الباب کے تحت پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو آیت مبارکہ ذکر کی ہے اس کی مناسبت باب سے اس طرح ہے کہ باب ہے وحی کے بارے میں اور آیت میں بھی وحی کا تذکرہ ہے، تو باعتبار وحی کے دونوں کے اندر مناسبت موجود ہے۔ آئیے سماعت فرمائیے کہ وہ آیت مبارکہ کون سی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف وحی کرنے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ الزَّبُورَ۔ بے شک اے محبوب، ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے وحی نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کو بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کو وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ ضمناً اس آیہ مبارکہ کا شان نزول بھی عرض کر دیتا ہوں۔ اصل میں یہود و نصارہ نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوال کیا کہ آسمانوں سے ہمارے پاس یک بارگی کوئی کتاب لے کر آئے، پھر ہم آپ کی نبوت کو مانیں گے۔ یعنی اگر آپ کے اوپر یک بارگی کتاب نازل ہوگی جیسے موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی، اگر اسی طرح یک بارگی کتاب آپ کے اوپر نازل ہوگی تو ہم آپ کی نبوت کو مان لیں گے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی اور ان کے اوپر حجت کو قائم کر دیا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ اور
کثیر انبیاء آئے ہیں، کم و بیش 11 کا تذکرہ اس آیہ مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے کہ یہ انبیاء کرام ایسے ہیں کہ جن کو تم تسلیم کرتے ہو، جن کو تم مانتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہم السلام۔ کہا ان کو تم مانتے ہو حالانکہ ان کے اوپر بھی یک بارگی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ جب ان کے اوپر یک بارگی کتاب نازل نہیں ہوئی پھر بھی تم ان کو تسلیم کرتے ہو، تو پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کرنے میں تمہیں کیا عذر ہے، کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اسی طرح فرمایا کہ یہ تو وہ ہیں کہ جن کا ہم نے ذکر کر دیا، بعض وہ ہیں کہ جن کا تو ذکر ہی نہیں کیا گیا، تم ان کو بھی تسلیم کرتے ہو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کلام فرمایا۔ جب ان سے کلام فرمایا، اور کثیر ایسے ہیں کہ جن سے کلام نہیں کیا لیکن تم ان کی نبوت کو تسلیم کرتے ہو، اور ان کی نبوت کو تسلیم کرنے میں کوئی تمہیں اعتراض نہیں ہے، تو اب جب کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو ان کی نبوت کو تسلیم کرنے میں تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیہ مبارکہ کو ذکر کرنے کے بعد جو حدیث مبارکہ اپنی اس صحیح بخاری کی ابتدا میں ذکر فرمائی ہے، اس حدیث مبارکہ کو ام الاحادیث کہا جاتا ہے، یعنی تمام احادیث کی بنیاد، اصل اور جڑ۔ علماء نے مختلف احادیث لکھی ہیں جن پر ہمارے اس دین کا دار و مدار ہے۔ آگے چل کر ہم اس حدیث کی خصوصیات میں ان کو بھی درج کریں گے۔ آئیے پہلے سماعت فرمائیے کہ وہ کون سی حدیث مبارک ہے کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کی ابتدا میں ذکر فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ حدیث مبارکہ ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں اس حدیث مبارک کو دوبارہ ذکر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور کچھ اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔